جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نزاکت مغل، آپ دیکھ رہے ہیں نزاکت مغل بلاگ۔ آج ایک ہم لہسن کے کھیت میں موجود ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ لہسن کی جو پیداوار ہے آزاد کشمیر میں وہ کس انداز میں ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، اور آج آپ کو ہم اہم معلومات دیں گے کہ لہسن کے لیے کون کون سی کھادیں اور پانی کا طریقہ، زمین کا، اور اس میں جو فاصلہ ہے وہ چیزیں ہم آپ کو سب اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور آ کے بتائیے گا۔ مزید اچھی ویڈیو کشمیر کی ثقافت، ایگریکلچر، ہمارا یہاں پہ کشمیر کی بیوٹی کے حوالے سے ہمارے چینل پہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے لہسن کی۔ تو یہ بدلہ نچیز کا یہ خود کا فارم ہے، یہ ہم نے لگایا ہوا ہے تقریباً 2 کنال میں۔ یہاں پہ لہسن بیجا ہوا ہے اور 2 سے 4 کنال نیچا حصہ ہے، اس میں بھی لہسن ہم نے کاشت کیا ہوا ہے۔ میں الحمدللہ تقریباً 4-5 سال سے لہسن کی جو ہے کاشت کرتا آ رہا ہوں۔ الحمدللہ اچھا جو اس کا ذریعہ مبادلہ ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ لہسن کی جو کاشت ہے کشمیر میں یہ تقریباً ستمبر اکتوبر میں کاشت کی جاتی ہے، اور مئی لاسٹ اور جون فرسٹ میں اس کو جو ہے نکال لیا جاتا ہے۔ لہسن کا مین چیز جو اس کی دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو گنا ہے، یا آپ گنے کا سائز چیک کریں کہ گنا کس طرح کا ہے، اور جتنا گنا موٹا ہوگا اس کا جو بلب ہے لہسن کا وہ بھی اسی حساب سے موٹا بھی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب یہ لہسن کی جو 7 پتے نکل آئیں تو اس میں آپ اس کی جو دوسری گوڈی کرتے ہیں اس میں آپ لازمی اس کو یوریا اور SOP یہ دونوں مکس کر کے گوڈی کے ساتھ دے دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو فلڈ کر دیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں لہسن کا جو پیلا پن ہوتا ہے یہ اکثر فنگل اٹیک آ جاتے ہیں، یہ جڑی بوٹیاں جو اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لہسن آپ کا ہیلدی ہو، اچھا ہو، بلب کا سائز بڑا ہو، تو اس میں آپ کو یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں لہسن کے کھیت میں ان کو کوشش کیا کریں کہ یہ وقت پہ نکال دیا کریں تاکہ یہ زمین نرم رہے۔ جو آپ اس کو کھاد یا خوراک کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو وہ یہ جڑی بوٹیاں جو ہے ابزرو کر لیتی ہیں۔ تو اگر آپ کا کھیت صاف ستھرا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو اس میں جو ہے پھل ملتا ہے، اچھی گروتھ ملتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کا خاتمہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اس کو اگر آپ چاہیں تو ویڈی سائڈ سپرے ہوتا ہے جو جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ گوڈی کر لیا کریں۔ گوڈی سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو زمین نرم ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کوئی پودے کو سٹریس آنے کا چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ویڈی سائڈ پہ یہ ہوتا ہے ظاہر وہ کیمیکل سپرے ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ پلانٹ آپ کے جو ہے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم تو ویسے ہی الحمدللہ جو ابھی فصل بیجتے ہیں وہ آرگینک ہی تیار کرتے ہیں۔ ان کو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، لیکن یہ آرگینک کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو کیمیکل اور اس طرح کی چیزوں کی طرف رجحان جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو تھوڑا آگے کا آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے آپ کو بلب دکھایا تھا اس کا یہ سائز آپ چیک کریں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا۔ ابھی اس کو تقریباً 1 سے 1.5 ماہ بقایا، اس میں یہ بلب کا سائز ماشاءاللہ ابھی تک تو یہ ٹھیک جا رہا ہے۔ یہ اگر آپ اس کو خوراک اچھی دیتے ہیں تو اس کی جو صحت بھی ہے، بلب کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے، جس میں 12 سے 13 توریوں والا جو بلب ہوتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بالکل ماشاءاللہ کسی قسم کی اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اس میں اس کی صحت پہ کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں ہے، ہیلدی ہے ماشاءاللہ۔ اور لہسن کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ تقریباً آخری جو 15 سے 20 دن ہوتے ہیں اس میں یہ اپنا بلب جو یہ فاسٹنگ کی طرف لے کے جاتا ہے، تیاری کی طرف۔ تو مزید ہماری جو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد